السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ تو ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسے مار ڈالو یا پھر اسے آگ میں جلا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے آیت نمبر 24 یعنی 24 نمبر کی آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت کریمہ نمبر 24 ہے اور اس سے پہلے آیت نمبر 17 اور 18 میں دو آیات آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قوم کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، جو ڈائیلاگ ہوئے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آپ یاد کیجئے، وہ جو آیت نمبر 17 ہے، اس آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کلام کو بیان کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے شرک کے بطلان کے اوپر، شرک کی تردید کے اوپر 3 باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ یہ جو تمہارے جو بت ہیں مٹی پتھر کے، جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اس کو تو تم لوگ اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور تم لوگ اللہ کی مخلوق ہو۔ گویا یہ مخلوق در مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو الہ ہے، جو معبود ہے، یا جو دنیا میں عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ خالق ہو اور اس کے علاوہ سارے کے سارے مخلوق ہو۔ ابھی تم لوگ اللہ کے مخلوق ہو اور تم لوگوں نے اپنے بتوں کو بنایا ہے، تو یہ تو مخلوق در مخلوق ہو۔ یہ اللہ کے معبود کیسے ہو سکتے، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ الہ تو خالق ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے مخلوق ہیں۔ تو یہ پہلی دلیل دیا۔ دوسری دلیل یہ دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے باطل ہونے کے اوپر کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں، ان معبودوں کو جب تم لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، تو اس کے بعد تم لوگ اس کے لیے بہت ساری باتیں اپنی طرف سے اڑاتے ہو لوگوں کے درمیان۔ مثال کے طور پر آج بھی آپ دیکھیں گے بعض مزاروں کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس مزار کے اوپر جا کر کے چادر نہ چڑھایا جائے تو فلاں بابا ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی مشرکین یہ کہتے ہیں کہ فلاں آستانے پر، فلاں دیول پر، فلاں جو ہے جو مورتی ہے، اگر اس کے اوپر مہینے میں 1 مرتبہ دودھ نہیں چڑھایا جائے تو وہ بڑا ناراض ہو جاتے ہیں، قوم کے اوپر تباہی و بربادی آ جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری دلیل دی وہ یہ دی کہ یہ جو تمہارے مٹی اور پتھر کے جو بت ہیں، ان کو جب تم لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو تو ساتھ ہی ساتھ کچھ افواہ بھی اڑا دیتے ہو تاکہ لوگوں میں پبلسٹی ہو جائے اس کی اور لوگ آنے لگے۔ تو یہ اس کے باطل ہونے کی دوسری دلیل۔ اور باطل ہونے کی جو تیسری دلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آیت نمبر 17 سورۃ العنکبوت میں بیان فرمایا وہ یہ کہ تم لوگ اس سے رزق مانگتے ہو۔ رزق دینا تو بہت دور کی بات، تم لوگ خود ان کو رزق دیتے ہو، ان کے سامنے چڑھاوا چڑھانے کی شکل میں، دوسری چیزوں کی شکل میں تم ان کے سامنے کھانا پانی رکھتے ہو۔ تم چاہو تو ان کے سامنے کھانا پانی رکھ دو، چاہے تو ان کے سامنے سے کھانا پانی ہٹا لو، چاہے تو جو کھانا پانی جو ہے اس کو تم ان کے جسم پہ، ان کے چہرے پر مل دو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ لہٰذا یہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسری آیت کریمہ میں یہ وارننگ دی کہ اگر تم لوگوں نے جھٹلایا ہے تو یاد رکھو تم سے پہلے بہت ساری قوم کے لوگوں نے جھٹلایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ لہذا تم لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں آیت نمبر 19، آیت نمبر 20، آیت نمبر 21، آیت نمبر 22، آیت نمبر 23، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے اوپر دلائل دیے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اس کے اوپر دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قیامت کے دن پہنچ کر کے ہر آدمی کو اپنے اپنے عملوں کا اللہ کے بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب پھر سے جو اسلوب اور انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کا، وہ پھر سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف مڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے
شرک کے بطلان کو واضح کیا اور توحید کی حقیقت اور حقانیت کو واضح کیا تو قوم کے لوگ بفر گئے. اور یہی ہوتا ہے جب سچ اور حق بات لوگوں کے سامنے رکھی جائے تو جو باطل پرست ہوتے ہیں یا باطل پرست جو قوم ہوتی ہے وہ سیدھے رونگ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو سچ نہیں سننا ہے، ان کو حق نہیں سننا ہے، ان کو وہی سننا ہے جو ان کی چاہت ہے. تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے اپنی بات کو رکھا تو قوم کے لوگ بفر گئے اور فوراً جو ہے آپس میں مشورہ کر کے ابراہیم علیہ السلام کے کام کو تمام کر دینے کا ان لوگوں نے تہیہ کر لیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو نہیں بیان کیا ہے جو قرآن کریم کے سورۃ الانبیاء میں ہے. وہ واقعہ کیا ہے کہ جب قوم کے اس بدعملی اور بے عملی کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو انہوں نے ٹھان لیا کہ جب قوم کبھی کسی دن کسی جگہ جائے گی تو ان کے بت خانہ میں گھس جائیں گے اور پورے بتوں کا کام تمام کر دیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. جیسے عید کا دن تھا، سارے کے سارے لوگ آبادی سے باہر میلے کے لیے گئے تو ابراہیم علیہ السلام تنہا اکیلے کلاڑا لے کر کے گھس گئے ان کے بت خانے کے اندر اور جا کر کے سارے بتوں کو توڑ دیا اور صرف بڑا بت جو تھا اس کے اوپر جا کر کے جو ہے کلاڑا ٹانگ دیا. یہ جو عملی نمونہ پیش کرنا تھا اس کے پیچھے جو ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تھا وہ یہ کہ قوم کے لوگ جان لیں کہ جو مٹی پتھر کے بت ہیں ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے صلاحیت، اپنے آپ کو تو حفاظت کر نہیں سکتے، اپنے اوپر آنے والے پریشانیوں کو تو دور نہیں کر سکتے، تم لوگوں کے نفع اور نقصان کے کیا مالک ہوں گے. تو یہ جو ڈیمو دیا تھا جو عملی ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے پیچھے مقصد یہی تھا. اور جب قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں ایسا ہوا ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہی بات کہی، یہ جو تمہارے بت ہیں ان کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ تمہارے لیے نفع نقصان کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تم ان سے رزق مانگتے ہو، یہ تم کو رزق کیا خود یہ تمہارے محتاج ہے کہ تم چاہو تو ان کے سامنے رزق رکھو، چاہے تو ان کے سامنے سے رزق ہٹا لو، چاہے تو رزق کو ان کے منہ پر مل دو، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی مکھی آ کر کے اگر ان کے یہاں پر سے کچھ اٹھا کر کے لے جائے تو یہ لوگ نہیں چھین سکتے. جو اتنا بھی نہیں کر سکتے وہ تم کو نفع اور نقصان کیا پہنچا سکتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو عقلی اور نقلی دلیلوں سے پورے عملی ڈیمو کے ساتھ ان کے سامنے جب ثابت کر دیا تو قوم کے لوگ بفڑ گئے، چراغ پا ہو گئے، فل رونگ ہو گئے، سیخ پا ہو گئے اور فوراً ان لوگوں نے آنن فانن میں فیصلہ کیا کہ یا تو اس کو قتل کر دو یا اس کو آگ میں جلا دو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اسی بات کو بیان فرمایا ہے کہ قالوا حرقوه، ان کو جلا دو. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه، یعنی قوم کا اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یا تو اس کو قتل کر دو یا پھر اس کو آگ میں جلا دو. آگ میں جلانے کی بات کیوں ہوئی؟ آگ میں جلانے کی بات دو مقصد سے ہوئی. آگ میں جلانے کی بات پہلا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم اگر نہیں مانے گا تو بالکل دردناک اور اذیتناک اور تکلیف دہ موت دیں گے، کیونکہ آگ میں جلے گا تو فل تکلیف ہوگی اس کو. ایک یہ مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب آگ میں جلانے کی تیاری اگر شروع کی جائے گی تو میں بھی ابراہیم کو ڈر لگ جائے اور پھر جو اس کا عقیدہ ہے اسے یہ پھر کر کے ہم لوگوں میں شامل ہو جائے. یہ دو چیزوں کو سامنے رکھ کر کے قوم نے اس طرح کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 97-98 کے اندر اللہ نے فرمایا قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، لوگوں نے کہا کہ آگ کے لیے سب سے پہلے ایک چہار دیواری تیار کرو. چہار دیواری تیار کیا گیا، چاروں طرف سے دیوار کھڑا کر دیا گیا، بڑا دیوار کھڑا کیا گیا. قالوا بنوا له بنيانا، اس کے لیے چہار دیواری بناؤ. فالقوه في الجحيم، اور پھر اس کو آگ میں ڈالو. اللہ نے فرمایا فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہا، ہم نے ان کے چال کو بالکل ناکام کر دیا، بالکل زیر کر دیا، بالکل ختم کر دیا. ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کئی دنوں تک ان لوگوں نے لمبا ایندھن، بہت زیادہ ایندھن تیار کیا. ہم نے اس سے پہلے سورہ انبیاء 17 پارے کے سورہ انبیاء میں جہاں پر یہ واقعہ ہم نے بتلایا تھا کہ ہر آدمی نے لا کر کے اس میں ایندھن ڈالا. جتنے لوگ تھے قوم کے سب لوگوں نے جگہ جگہ سے لکڑیوں کو چن کر کے جا کر کے اکٹھا کیا تو لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھڑ بن گیا. اور پھر کیا کیا گیا؟ دیوار کھڑی کی گئی. دیوار کے اندر آگ جو جلایا گیا تو مورخین اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اس طرح کی آگ کبھی نہیں جلائی گئی. اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک پھینکنے والا تھا، منجنیق کہتے ہیں
اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کر کے آگ میں پھینک دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی مزاحمت نہیں کیا اور اس لیے ان کو امام بھی بنایا گیا کیونکہ انہوں نے توحید کے راستے میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اولاد کو، کسی بھی چیز کو قربان کرنے میں دریغ نہیں کیا، ڈال دیا گیا آگ میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا جس کو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا. یہاں پر صرف اتنا ہے، لیکن قرآن کریم سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ میں ابراہیم کے ڈالنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا. قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر تم سلامتی والی اور بالکل ٹھنڈی بن جا. یعنی ایسا ٹھنڈا مت بننا کہ ابراہیم اس میں فریز ہو جائے، ایسا ٹھنڈا بننا کہ جیسے ایک باغ کے اندر بھینی بھینی ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہوا ہوتی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو بالکل تر و تازہ کرتی ہے، بالکل ایسا ٹھنڈا بن جا. اور آگ ایسے ہی کیا. ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کے بعد بھی اس طرح سے آگ میں ہے گویا باغ میں گل و گلزار باغ میں ٹہل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کئی دنوں تک اس آگ میں رہے اور کئی دنوں کے بعد اس آگ سے نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصیت رکھا ہے کہ نہیں رکھا. آگ کے اندر خصوصیت کیا ہے؟ آگ میں جیسے ہاتھ ڈالیں گے ہاتھ جل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کسی آدمی کو بھڑکتے ہوئے آگ میں پھینک دیں گے تو آدمی جل کے خاکستر ہو جائے گا. حتیٰ کہ بڑے بڑے لوہے جب اس کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے تو وہ لوہا بھی پگھل کر کے بالکل ختم ہو جاتا ہے. یہ آگ کی خصوصیت ہے اور یہ خصوصیت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. لیکن اس میں دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو کسی چیز کی خصوصیت کو کھینچ کر کے اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. حالانکہ یہ شاذ و نادر ہوتا ہے لیکن اللہ ایسا کر سکتا ہے. فار ایگزامپل دریا، سمندر، اس کا کام کیا ہے؟ اگر کوئی بیچ میں جائے تو اس کو ڈبو دے گا. ڈبو دے گا کہ نہیں ڈبو دے گا؟ جہاں پر رک نہیں سکتے وہاں پر تو ڈبو دے گا. دریائے نیل کے اندر، دریائے فرات کے اندر آپ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام، اسی دریا سے موسیٰ علیہ السلام کو پانی نے رستہ دیا، لیکن وہی دریا فرعون اور فرعونیوں کو بالکل نیست و نابود کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو کسی چیز کی خصوصیت کو سلب بھی کر سکتا ہے اور اس کو بدل بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی یہاں پر بیان ہوئی کہ آگ کی اگرچہ صلاحیت یہ تھی کہ آگ جلا دیتا، خاکستر کر دیتا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی اس خصوصیت کو نہ صرف سلب کیا بلکہ اس کو تبدیل بھی کر دیا. اسی آگ کو ٹھنڈا گل و گلزار باغیچہ بنا دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے. شاعر نے کہا ہے کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا. اور تیسری نشانی یہاں پر مومنوں کے لیے یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں ایمان سچا ہے، اگر صحیح معنوں میں حقیقی ایمان ہے تو اللہ کی مدد پہنچے گی. لیکن آزمائش کے بعد ایسا ہی نہیں پہنچے گی. آزمائش کے بعد اللہ کی مدد پہنچے گی. شرط یہ ہے کہ جو ایمان ہے اور ایمان کے جو رستے ہیں اس پر مومنین کو بالکل ثابت قدم رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو اللہ کی مدد ضرور پہنچے گی، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مدد پہنچی اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے مدد ملی. آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے. آگے آیتیں ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.